مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ندامت کے آنسو سلسلہ لے کر ایک بار پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے کے حوالے سے جیسا کہ آغاز میں نے پہلے دن عرض کیا تھا کہ یہ شعبان المعظم کے حوالے سے بالخصوص ندامت کے آنسو، کیونکہ حضرت علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ، عبادت کا بیج بونے کا مہینہ، اور شعبان آنسوؤں سے سیراب کرنے کا مہینہ، رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ۔ یعنی جو رجب کے مہینے میں عبادت کا بیج نہیں بوتا اور شعبان کے مہینے میں سے آنسوؤں سے سیراب نہیں کرتا، وہ رمضان کے مہینے میں رحمت کی فصل کیسے کاٹے گا؟ تو اس سلسلے میں ہم مختلف شرمندگی، ندامت، استغفار، توبہ، خوف کے واقعات کو لے کر آتے ہیں تاکہ ہمیں بھی گناہوں پر ندامت محسوس ہو، ہمیں بھی ندامت کے آنسو نصیب ہو جائیں۔ آئیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آج پھر سلسلے میں شامل رہیے۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ علم دین کے حصول کی نیت سے، عبرت کی نیت سے، درس حاصل کرنے کی نیت سے، گناہوں پر توبہ کی نیت سے اچھی نیت لے کر اس سلسلے میں شامل رہیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ پائیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیمیائے سعادت میں ایک بڑا ہی رقت والا واقعہ لکھا ہے۔ ایک حبشی نے سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گناہ بے شمار ہیں، کیا میری توبہ بارگاہ الہی میں قبول ہو سکتی ہے؟ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں؟ اس نے عرض کی، کیا وہ یعنی اللہ عز و جل مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھتا بھی رہا ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں وہ سب کچھ دیکھتا رہا ہے۔ یہ سن کر حبشی نے ایک چیخ ماری اور زمین پر گرتے ہی دم توڑ گیا۔ اسے کہتے ہیں ندامت، اسے کہتے ہیں حقیقی ندامت۔ ندامت جو ہے نا، یہ انسان کو توبہ کی طرف لاتی ہے۔ ندامت جو ہے وہ انسان کو معافی کی طرف لاتی ہے۔ مشکات شریف میں ایک عورت کا واقعہ بیان کیا گیا حدیث پاک میں، کہ ایک عورت اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ کام کر بیٹھی ہوں جس پر حد واجب ہوتی ہے، آپ مجھ پر حد قائم فرما دیں۔ ضمیر زندہ ہو نا،
ندامت انسان کو چین نہیں لینے دیتی. اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ معلوم اپنے جرم کا اقرار کرنا، اس کی سزا لے لینا بھی توبہ ہے، اگرچہ منہ سے توبہ کے الفاظ نہ کہے. ندامت و شرمندگی آئندہ کے لیے گناہ سے بچنے کا عہد بھی توبہ ہے. ندامت و شرمندگی، الندم توبہ، ندامت توبہ ہے. اور ایسی ندامت کہ قرار نہیں ہے، چین نہیں ہے، ایسی ندامت، ایسی شرمندگی، ایسا احساس. اور آج ہمارے دل اس قدر پتھر ہوتے چلے جا رہے کہ ہمیں حقیقی معنوں میں ندامت نہیں مل رہی. اچھا ماحول بڑا ضروری ہے، دل کی رقت کے لیے، قلب کی نرمی کے لیے اچھا ماحول ضروری ہے. قساوت قلبی دور ہوگی نیکوں کی صحبت کی برکت سے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، گناہوں بھرے چینل چھوڑ کر مدنی چینل دیکھتے رہیں. مدنی چینل کے ذریعے رقت قلبی ملے گی، ندامت گناہوں پر نصیب ہوگی. حقیقی ندامت آج انشاءاللہ آخرت کی ندامت سے بچا لے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں ندامت و شرمندگی عطا کرے تاکہ ہم سچی توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کر لیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے.